میں اپنی پہلے صحیح بھائی کا فون آیا میرے پاس. صحیح بھائی نے سے کہا کہ ہم یاد کریں یہاں پر. میں نے کہا اس یاد میں درد پیدا ہوئی اور میں یہاں حاضر ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے تو میں نے ایک نمبر سے کہا اتفاق کا کیا چیز ہے. میں نے کہا اتفاق کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ طے شدہ ہے. بات جب ہم طے شدہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ سب کچھ طے شدہ ہے, کچھ بھی اتفاق نہیں ہے, تو ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم بھی طے شدہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہم طے شدہ ہیں. وہ شعر ہے سیاں بھائی کو تمہارا ڈر کا ہے, ہم بھی جب طے شدہ ہیں تو اللہ بھی طے شدہ ہے, پھر کس بات کا غم و خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, پیدا کیا ہے, ہمارے وسائل پیدا کیے ہیں. ایک نمبر جی نے فرمایا کہ میں کہ جی دعا کرتے ہیں شے کے لیے, اللہ سے طلب کرتے ہیں شے. تو بھائی نے کہا کہ شے طلب نہیں کرنا چاہیے, شے کی توفیق طلب کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھا. تو بھائی نے کہا کہ بھائی تم ہاتھی خرید کے لے آؤ, وہ تو روزانہ 100 کلو غلہ کھاتا ہے, تو اس کے چارے کا انتظام کیسے کرو گے. میں نے کہا جی بات تو صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ہاتھی ہی مانگنا چاہیے, ہاتھی کی توفیق مانگنا چاہیے. جب بھی کوئی چیز آپ کسی چیز کی توفیق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے وسائل بھی عطا کرتے ہیں اور اس کو برتنا استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ توفیق سے شروع ہوئی تھی. توفیق جو ہے وہ جب ہم مانگتے ہیں کسی چیز کی بھی تو ہم یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورے ماحول پورے وسائل عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو پاتے ہیں. تو تقریباً کوئی 40 سال سے قاضی صاحب سے دوستی ہے. 40 سال جب بھی میں پنڈی آتا ہوں, قاضی صاحب کے پاس آتا ہوں, تو مجھے وہ پہلا دور یاد آتا ہے جب قاضی صاحب کی پہلی ملاقات میری تھی. ماشاء اللہ قاضی صاحب سادہ بہار ہیں, ویسے کہ ویسے ہی ہیں. انہوں نے جنگل میں کدھر سنگھی کھائی تھی کوئی. اس کے بعد میں نے ان کو ویسے ہی دیکھا ہے 40 سال ہو گئے. میں نے کہا مجھے بتایا وہ کہاں سے کھائی تھی آپ نے. کہنے لگے یہ تو کھا لی تھی, اب یاد ہی نہیں کہاں سے کھا لی تھی, اس کے بعد نہیں ملی وہ. تو میں نے کہا قاضی صاحب کہیں جا کے چپکے سے کھاتے ہیں کچھ, اور یہ بتاتے نہیں کہ کہاں سے کھاتے ہیں. تو میں نے تو کافی دنوں سے یہ راز ہے کہ میں آتا اسی چکر میں ادھر کہ وہ گرب سنگھی ملے گی کہیں سے, کوئی آگے حیات ملے گا, قاضی صاحب سے پتہ چل جائے گا. ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, قاضی صاحب جوان ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی آپ کو پریشان ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں نے کہا بھابھی تھوڑی سی آپ بھی کھا لیا کریں. کہنے کلے کھاتے ہیں, میں نے پوچھتے نہیں ہیں. تو قاضی صاحب ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, بیٹی والے بڑے محبت والے ہیں. تو یہ جو میں ابا جی کے پاس گیا تھا پرسوں, میں نے کہا جی میں استقبال رمضان پروگرام میں جا رہا ہوں. ابا جی بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا بھائی ہم بھی استقبال میں انتظار کر رہے سب کا کہ جو ان کو سبق دیے ہوئے ہیں اس کا بھی کہیں استقبال میں کروں. میں نے کہا جی میں نہیں سمجھا. کہنے کہ یار جب جاؤ گے تو ان سے کہنا بھائی میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں اور سب کو میرا سلام دینا. لیکن کہنا بھائی کبھی کبھی جو ہے نا وہ اسباق بھی پڑھ لیا کرو, کبھی مراقبے کی پابندی بھی کر لیا کرو. پھر انہوں نے فرمایا کہ روحانیت میں 23 کلاسیں ہوتی ہیں. 23 کلاسوں میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عزیزی بہن بھائی کون سی کلاس میں ہیں, ہم نے کتنی کلاسیں پاس کی ہیں. انہوں نے کہا بھائی 23 کلاسیں تو بہت دور کی بات ہے. سب بہن بھائیوں سے کہنا کہ بھائی بابا جی کہہ رہے ہیں کہ پہلی کلاس میں آ گئے ہیں آپ لوگ. تو یہ اس حوالے سے جو بات ہوئی تو مجھے واقعہ یاد آیا. ہمارے ابراڈ میں فورن میں ہمارے مراقبات کے انچارج ہیں, وہ ابا جی کے پاس آئے, میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ بابا جی میں اس بندے کو تیار کر کے لایا ہوں آپ کے پاس, تربیت کر کے لایا ہوں. بابا جی مسکرائے, انہوں نے غور سے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا آپ کی تربیت ہوگی. عجیب ماحول ہو گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کی تربیت ہوگی مکمل. پھر میں نے ابا جی سے کہا کہ کلاسیں ہوتی ہیں, لوگ پڑھاتے ہیں. تو ابا جی نے کہا اچھا وہ استاد بن گئے. بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی کلاس میں آ گئے, پہلی کلاس پاس کر لی,
23 کلاسیں بڑی ہیں، یعنی 23 کلاسیں جو ہم پاس کریں گے تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا۔ ایک دفعہ بابا جی نے فرمایا کہ بعض لوگ 6 کلاسیں پاس کر پاتے ہیں، بعض لوگ 12 کلاسیں پاس کر پاتے ہیں، 23 کلاسوں والے کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ٹارگیٹ طے ہو گیا کہ ہم سب عزیزی بہن بھائیوں کو وہ جو کلاسز ہیں، جو بابا جی نے پیغام دیا ہے مجھے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنے مراقبوں پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنے اسباق پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اپنی کلاسوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ طے کرنا چاہیے کہ کتنے دنوں کے اندر، کوئی 30 سال سے اس سلسلے میں ہے، کوئی 20 سال سے ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، کوئی 40 سال سے ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ وہ 23 کلاسوں میں سے کتنی کلاسیں ہم نے پاس کی ہیں۔ مرشد نے آپ کو، آپ کے شہر میں آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اس بات کو فوکس کریں کہ جو آپ کی تربیت ہے، آپ کی تعلیم ہے، اس میں آپ کتنا آگے بڑھیں، جس کے لیے سلسلے میں آئے ہیں۔ نعت کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، کلاسز بھی ہو رہی ہیں، سارے پروگرام ہم مناتے ہیں، لنگر بھی ہم پابندی سے کرتے ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ہم کس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں، کس بات کے لیے ہم بیٹھ ہوئے ہیں، کیا وہ مقصد، کیا وہ ٹارگیٹ ہم نے اچیو کیا ہے، یا بابا جی نے فرمایا مجھ سے کہ بھائی اگر 23 کلاسوں میں کوئی کلاس پاس نہیں کی تو کیا اس طرف متوجہ ہیں؟ تو بہت نمایاں فکری ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم کلاس جو 23 کلاسوں کے لیے آئے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روحانیت سیکھنے آئے ہیں، تو کیا ہم روحانیت کی طرف متوجہ ہیں؟ اچھا، جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں عزیزی بہن بھائی ہیں، اپنی عمر کے حساب سے، اپنے ایفرٹس کے حساب سے ان کو سلام ہے، لیکن بچے نے ایک واقعہ سنایا مجھے بڑا عجیب، یعنی کہ میں سالکوٹ میں تھا، انگلینڈ میں ایک جگہ تھی سالکوٹ، وہاں سارے ہی گورے تھے، گورے خواتین، گورے حضرات۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت بھائی میرا ترجمہ کر رہے تھے اور میں اردو میں تقریر کر رہا تھا، یعنی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بڑے متوجہ ہیں جو گورے ہیں سارے۔ کہنے کہ میں نے علی اظہر سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ اتنے متوجہ کیوں ہیں، کہ کیا تم میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی اظہر بھائی نے ان سے کہا کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک گوری عورت کھڑی ہوئی اور اس نے ابا جی کی ساری تقریر جو ہے وہ انگلش میں بیان کر دی۔ ابا جی کہنے کہ یار وہاں پہ ہر بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ جو آپ کو آتا ہے وہ سکھا دیں، یہاں ہر بندہ مجھ سے کہتا ہے بابا جی میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو کہنے کہ الحمدللہ اتنے سال میں روحانیت مسئلہ نہیں ہے، باقی سب مسئلہ ہے۔ تو مجھے کہنا کہ بھائی کچھ نظر ادھر بھی کریں کہ جب اپنے معاملات کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر پہلی کلاس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو کم سے کم اپنے اسباق کی طرف، اپنی ڈیوٹی کی طرف، اپنے روحانی معاملات کی طرف متوجہ ہوں، اور جو کچھ بتا دیا گیا ہے اورات و وظائف اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جہاں یا قیوم آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اس کو پڑھتے رہیں اور مرشد کی طرف متوجہ رہیں، اور جو ڈیوٹی لگی ہے روحانی معاملات میں، جو اسباق ہیں ان کی بہت پابندی کریں۔ آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے کہ جب کوئی اس طرح متوجہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور وہ بہت مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اگر کوئی بے چینی ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے روحانی معاملات کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ورنہ تو ایک صاحب بابا جی کے پاس ہے، انہوں نے کہا بابا جی میں بڑا پریشان ہوں۔ بابا جی نے غور سے ان کو دیکھا، بابا جی نے کہا میں چھوٹا پریشان ہوں۔ کہنے کہ بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ بابا جی کہنے کہ میں نے کیا عجیب بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں بڑا پریشان ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں چھوٹا پریشان ہوں۔ کہنے کہ بابا جی کہنے کہ بابا جی کہنے کہ آپ کیوں آئے میرے پاس؟ کہنے کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ بابا جی نے کہا میں چھوٹا پریشان اس لیے آپ میرے پاس آئے، اگر میں آپ سے کہتا میں بڑا پریشان ہوں آپ چلے آتے، اب مجھے بھی ساتھ کسی بابے کے پاس لے آتے کہ یہ بھی بابا جی بھی پریشان ہیں۔ تو کہنے کی بات کیا ہے کہ توجہ جو ہے وہ اپنے معاملات کی طرف نہیں ہے، مزاج میں عام طور پہ انتشار ہے، جو بھی آپ کے روٹین ہیں اس میں جو بھی آپ کی توجہ جن معاملات پہ ہونی چاہیے ان معاملات پہ آپ وقت بنا کے توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ اپنے کاموں کو وقت بنا کے کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے معاملات میں پریشانی رہے
اور آپ کے روحانی معاملات آگے نہ بڑھیں۔ یہ جو غیب اور شہود کی باتیں ہیں یہ تو بڑی اعلیٰ ہیں اور بڑی گہری ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں وقت لگاتے ہیں۔ آپ اس کو غور کیجیے گا۔ میں نے بجی سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ہر معاملے میں کامیاب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کیوں کامیاب دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے جتنی میرے سامنے آپ کی زندگی ہے جو آپ نے گزاری ہے اس میں آپ نے ہر کام اس وقت پہ کیا ہے یا وقت بنا کے کیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ دنیاوی معاملات میں اپنے ٹائم مقرر کر دیں اور یہ طے کر لیں کہ کوئی کام وقت کے علاوہ نہیں کرنا، تو کیا ممکن نہیں کہ آپ کی دنیاوی معاملات کامیاب ہو جائیں؟ جب آپ کی پریکٹس ہو گئی، آپ کامیاب ایک معاملے میں ہو گئے، تو پھر باقی معاملات میں مشکل نہیں ہے۔ جب ایک چیز میں تجربہ ہو گیا کامیابی کا اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے یہ مادی مسائل میں، تو جب آپ اس میں کامیاب ہو گئے، پریکٹس ہو گئی، تو بالکل عین ممکن ہے کہ آپ کے روحانی معاملات بھی کامیاب ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ توفیق کی بات جو میرے ذہن میں آئی کہ اس لیے آئی کہ میں نے بچی سے کہا کہ یہ راضی برضا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز طے شدہ ہے، آپ کی پیدائش طے شدہ ہے، اس کا وقت طے شدہ ہے، آپ کی موت کا وقت طے شدہ ہے، زندگی جو آپ دنیا میں گزارتے ہیں یہ طے شدہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے معاملات پہ اللہ کی نظر نہ ہو؟ جب آپ کے معاملات پہ اللہ کی نظر طے شدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسائل کا حل نہ ہو؟ پھر بجی نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے مشکل آسانی ساتھ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی اگر میں چاہوں گا تو آسانی ملے گی، بدلنے کے طے ہو گیا۔ پھر بجی نے مجھ سے کہا کہ یہ سامنے کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا یہ جگ اور گلاس رکھا ہے۔ بجی نے کہا کہ یہ جگ میں پانی ہے، میں نے کہا جی۔ کہنے کہ جگ کی مثال جو ہے یہ دنیا کی ہے اور گلاس کی مثال جو ہے وہ تمہاری ہے، اور بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہا 1 انچ ہے۔ کہنے کہ یہ قانون ہو گیا، اب گلاس کو جگ کی طرف لے کے جاؤ۔ تو جب میں گلاس کو جگ کی طرف لے کے گیا تو قانون تو 1 انچ تھا نا بیچ میں، 1 انچ کا فاصلہ رہا اور جگ گھٹ گیا اور گلاس پیچھے گیا۔ پھر بجی نے کہا کہ آپ گلاس کو ہٹاؤ۔ تو جب میں نے گلاس کو ہٹایا تو 1 انچ کا فاصلہ تھا، جب پیچھے آیا تو بجی نے کچھ سمجھ میں آیا۔ روحانی لوگ اس قانون کو جانتے ہیں، آپ دنیا میں جج نہیں ہو سکتے، یہ فاصلہ ہمیشہ رہے گا قانون میں۔ بس روحانی لوگ اس قانون کو جانتے ہیں، یا تو اپنی جگہ قائم ہو جاتے ہیں اور دنیا ان کو فیض دیتی ہے، یا پھر وہ دنیا سے ہٹتے جاتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ دنیا پہ حاوی ہوتے ہیں، دنیا ان پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ عام زندگی میں بھی اس کو اپلائی کیا جائے کہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ کا وجود ہے اور دنیا کے معاملات ہیں، ان کو بہت پرسکون ہو گئے لے کے چلنا چاہیے۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، میرا بھی ہے، مگر آپ کا بھی ہے کہ آپ کے سارے معاملے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جن معاملات کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، تھوڑے دن کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ اس کا مطلب وسائل جو ہیں اس کے جو انتظام کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدرت ہے۔ آپ کی ہر چیز کا انتظام ہوتا جاتا ہے اور آپ سارے معاملات سے نکل جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو آپ کہتے ہیں میں اتنے سال کا کیسے ہو گیا، میں اتنے سال کا کیسے ہو گیا اور یہ سارے کام کیسے ہو گئے۔ جن معاملات کو آپ بہت مشکل سمجھتے تھے وہ معاملے ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، طے شدہ ہے۔ تو پھر جب آپ کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، تو مرشد بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، آپ کا علم راسخ ہو جاتا ہے اور آپ بہت مطمئن و پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ بہت مطمئن و پرسکون ہو جاتے ہیں تو آپ کے سارے معاملے خود بخود ہونے لگتے ہیں اور بہت ہی اطمینان اور سکون سے اور پیار سے ہونے لگتے ہیں۔ یہ اطمینان قلب جو ہے اس کے لیے دن رات ہم دعا مانگتے ہیں، اور یہ کیسا ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو بڑا آسان ہو گیا۔ تو خدا جی کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کا کام ہے اپنی روحانی اولاد کو راستے پہ لگانا، لیکن چلنا روحانی اولاد کا کام ہے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں گے تو بھی عمر گزر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ چلنے کو پسند کرتے ہیں،
تعالیٰ حرکت کو پسند کرتا ہے، حرکت میں برکت ہے. کہ اس کے ساتھ ہی میں ایک روایت کی بات کہنا چاہتا ہوں جو سب کو یاد ہے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں. ایک صاحب ابا جی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی صاحب میں بڑا پریشان رہتا ہوں اور میرے معاملے بڑے خراب ہیں. ابا جی نے غور سے ان کو دیکھا اور کہا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے. وہ بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا، میری ذمہ داری جو ہے پوری کرتا ہوں. ابا جی نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کی دلاداری بہت کرتے. وہ خاموش ہو کے دیکھتے رہے. ابا جی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ، شام کو جاتے ہوئے گلاب کا پھول لے جائے کرو بھائی. وہ بڑے کہنے گے کہ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ابا جی نے کہا بات یہ ہے کہ نصیب کا تعلق بیوی سے ہے، اولاد کا تعلق مرد سے ہے. یہ جو نصیب آپ کا گڑبڑ ہے یہ آپ کی وجہ سے گڑبڑ ہے. آپ اپنے بیگم کا بہت خیال رکھا کریں. وہ پھر وہ چلے گئے. کچھ ایسی بات جب وہ آئے تو بڑے مطمئن تھے. میں نے کہا آپ کی صورتحال کیا؟ کہنے کا میرے سارے کام ٹھیک ہو گئے. یعنی کہ اس بات کا مجھے کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ بیوی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا تھا وہ میرے لیے خیال رکھنے کے لیے بنی ہے. میں نے کہا کہ ابا جی کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا میں سمجھ میں آ گئی اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میں نے اس کے ساتھ بے پرواہی کی ہے کہ میں اس کو کمپنسیٹ کر سکوں. لیکن میرے معاملے ٹھیک ہو گئے. مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے 99% معاملات کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے وسائل سے ہے اور ہمارے رشتوں سے ہے. تو اگر ہم اپنے رشتوں کو بیلنس رکھیں گے یقیناً ہماری زندگی بیلنس ہوگی اور ہم بہت زیادہ اپنے روحانی معاملات کو توجہ دے سکیں گے. ایک صاحب ابا جی کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں اور جو ہے وہ میں بڑے مشکل میں رہتا ہوں اور میں کاروبار کو بہت ٹائم دیتا ہوں لیکن میرا کام سیٹ نہیں ہوتا. تو ابا جی نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی ابا جی وہ تو ایسے ہی ہے، دنیا والوں سے امید رکھنی پڑتی ہیں ان کو. ابا جی نے کہا امیدوں میں ان سے توقعات کر لیتے ہیں اور اپنا سامان کو ادھار دیتے ہیں. وہ بڑے حیران میں. انہوں نے کہ ایسا ہی ہے. ابا جی نے کہا کہ اخلاق کا دامن آپ نہ چھوڑیں لیکن سامان ادھار دینا چھوڑ دیجیے. پھر ابا جی نے فرمایا کہ قرآن کی آیت سنائی، اتنے سخی مت بن جاؤ کہ مشکل میں گرفتار ہو. ابا جی نے کہا کہ انسان جو ہے وہ انسان کو کیا دے سکتا ہے، آدمی کیا دے سکتا ہے؟ وہ صرف اس کو جو اس کے اختیار میں وہ دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. پھر ابا جی نے فرمایا کہ آپ 1,00,000 خواہشیں نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 خواہشیں پوری کر سکتا ہے. تو اللہ والوں کی زندگی ابا جی نے فرمایا ایسی ہوتی ہے بھائی وہ اپنی ہر امید ہر توقع اللہ سے مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے اس میں خوش رہتا ہے. کہتے ہیں اور اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو شاید ہی ان جیسا بندہ آپ کو دنیا میں ملے گا کہ اتنے وسائل اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو کسی کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے ابا جی جو ہیں وہ جو کچھ باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہم سنتے تو ہیں، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، ہم وہ ساری باتیں سنتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم ان کی ہدایت کو ان کے پیغام کو استعمال نہیں کرتے. ہم ان کی ہدایت کو اہمیت نہیں دیتے. میں نے ایک بچے سے کہا کہ سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، حضرت خالق کائنات ہیں، ان کی ہونی چاہیے. تو بچے نے کہا جب اللہ کی اہمیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی اللہ کی اہمیت ہوگی تو وقت اللہ نے دیا ہے تو زیادہ وقت اللہ کا ہے. دینے کے بعد سے جب زیادہ وقت اللہ کا ہے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی زیادہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گی. تو انہوں نے کہا بتاؤ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ میں نے کہا جی سب سے بڑا فائدہ ہے. جب آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں باندھیں گے، امید سے اپنی گزارشات کریں گے. تو بچے نے کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کو نہیں ملے گا؟ میں نے کہا کہ ہر چیز ملے گی. تو کہنے ہیں بس اتنی سی بات یہی مشکل تھی. میں نے کہا کہ بس کہنے بس یہ اتنی سی مشکل ہے کہ ہمارے ذہن میں لوگوں سے امیدیں ہیں، توقعات ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت اللہ تعالیٰ سے توقعات نہیں ہے. جب دعا ہم کرتے ہیں تو 2 منٹ میں دعا مانگ کے نکل جاتے ہیں. تو بچے نے کہا مجھے بتائیں کہ جب ہم پریشان رہتے ہیں تو کتنا رہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہر وقت ہی رہتے ہیں. کہتے ہیں بتاؤ کہ جنتی کیسے ہوں؟ میں نے کہا جنتی نہیں ہوں. انہوں نے کہا جب زیادہ ٹائم آپ
دوزخ کی طرف متوجہ رہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا دوزخ ملے گی. کہنے کہ جب زیادہ ٹائم ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے میں نے کہا کہ سکون رہیں گے، جنتی ہو جائیں گے. کہنے کہ بتاؤ پھر آپ کے اختیار میں جنت ہے یا دوزخ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اختیار میں دونوں ہیں. اگر میں پریشان رہوں گا، میں غصے میں رہوں گا، میں شک میں رہوں گا تو میں جہنم میں رہوں گا. اور ان کے بعد ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کب آپ کو جہنم یا جنت دے رہا ہے؟ میں نے کہا جی میں ہی دے رہا ہوں. کہنے پھر آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں نا اپنی جنت جہنم کا. حضرت عابد وسیع نے فرمایا کہ آدمی اپنی جنت اور اپنی جہنم ساتھ لے کے پھرتا ہے. جب وہ طرز فکری جہنم نہیں ہوگی تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اچھا خود بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی جب آپ سے کوئی کہے گا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں تو آپ کہیں گے میرے لیے دعا کرو. اس کا مطلب ہے آپ خود ہی شک میں ہیں کہ یار اس سے دعا کروا لیں کہ بھائی میں جنتی ہو جاؤں. لیکن پورا اختیار آپ کا ہے. کیونکہ زندگی میں آپ کی جو پوری زندگی گزری ہے اس میں سارے معاملے آپ نے طے کیے اور ساری زندگی میں جو وقت آپ نے استعمال کیا وہ اپنی مرضی سے کیا. ایک صاحب نے ابا جی سے کہا کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میرے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے، آپ میرے لیے دعا کریں. تو ابا جی نے کہا آپ دوا کریں. میں نے ابا جی دوا کھانی پڑے گی؟ ابا جی نے کہا دوا نہیں کھانی پڑے گی، کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا ابا جی کیا کرنی پڑے گی؟ ابا جی نے کہا کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس پہ رات کو بیٹھ کے غور کیا کریں کہ سارے دن میں آپ نے جو کام کیے اور جو سوچ رہی وہ آپ کی کیا رہی. 15 منٹ آپ رات کو جب بیٹھ کے سوچیں گے کہ سارے دن میں کیا کام کیے تو آپ جنتی ہو جائیں گے. یعنی کہ اس سے بڑا آسان ہے. تو ابھی نے کہا آسان اس لیے ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا غلطی آپ نے کہاں کی ہے. جب آپ اپنی غلطی کو پہچان جائیں گے تو یقیناً آپ اس غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے. جب آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے تو ماشاءاللہ آپ جنتی ہو جائیں گے. میری بہن نے کل مجھ سے سوال کیا کہ یہ میرے معاملے جو ہیں یہ میں تو یہ کرتی ہوں لوگوں کے لیے، میں تو میری بہت پیاری بہن ہے، کہنے کہ میں تو عارف بھائی ہر ایک کے لیے اچھا سوچتی ہوں، ہر ایک کے لیے کوشش کرتی ہوں. میں نے بجی سے کہا میں تو ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہوں، ہر ایک کے لیے نیک کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. بجی نے کہا پرابلم کیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح چاہتے ہو لیکن تم کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرو گے تو تمہارے ذہن میں کبھی توقع نہیں آئے گی. تم سوچو گے اللہ ایسا چاہتا ہے تو تم مطمئن ہو جاؤ گے. تو بجی نے کہا کہ راضی برضا کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرے خیال میں آیا کہ عبادت ہے، نماز ہے، روزے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو بجی نے فرمایا ہے کہ راضی برضا یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. میں نے کہا تھوڑا آسان ہے. کہنے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے. ابھی تم نے میرے سامنے کہا تم کل کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دو گے. اللہ کیا چاہتا ہے تو راضی برضا ہونے کا راستہ جو ہے بہت ہی آسان ہے. اس کا میڈیم میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر ہم اپنے سارے معاملات میں دن میں رات میں یہ بات سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی بھی خیال، ہماری کوئی بھی راہ، ہمارا کوئی بھی کام، ہمارا کوئی بھی قدم وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ اللہ کی ناراضگی کے لیے نہیں ہوگا. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی مجھے اچھا لگا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو وہاں تو کوئی شرط نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مانگو یا شراب پی کے نہیں مانگو. وہاں شرط کیا ہے؟ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو مسلم بھائی مجھے اشارہ کر رہے ہیں اور ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، مجھے مقام دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے اور آپ کو اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا کرے. سب عزیز بہن بھائیوں کو ملی کے بہت میں شکر گزار ہوں. ان کا عزیز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، خالد صاحب کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے جو پرانے بھائی ہیں ماشاء اللہ وہ نظر آنے لگے ان کا بہت شکر گزار ہوں. کہ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بہت اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے. میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا آپ کو سب سے برا کیا لگتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ ابا جی بتائیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے یا غصہ کرتے ہیں. تو ابا جی نے مجھ سے کہا مجھے سب سے برا سلسلے میں اختلاف لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلسلے میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو جو بھی اس اختلاف میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنی راہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس سلسلے کے معاملات سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے رحم سے دور ہو جاتے ہیں.
تو مجھے اس لیے برا لگتا ہے کہ اس میں عظیمی لوگوں کا سب سے بڑا نقصان ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ بہت نظر رکھیں اور اپنے سینئرس کا، اپنے بڑے عمر والوں کا بڑا ادب و احترام کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تربیت کا راستہ ہے. انشاءاللہ جب آپ کی توجہ اس معاملے پہ رہے گی، سینئر پہ رہے گی، بڑوں پہ رہے گی، تو وہ معاملہ آپ کا بہتر ہو جائے گا، آپ کی تربیت بہتر ہوگی، انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوگی اور آپ ابا سے اور سلسلے کے اپنے معاملات سے بہت مطمئن ہوں گے. ایک صاحب نے ابا جی سے کہا کہ وہ ہمارے جو انچارج صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو ابا جی مسکرائے. اچھا میں یہ سمجھا کہ انچارج صاحب کو بلا کے وہ کچھ کہیں گے، تو ابا جی نے ان صاحب سے کہا کہ آپ سے انچارج صاحب نے کچھ کہا، آپ کو برا لگا؟ میں نے کہا جی بابا جی مجھے بہت برا لگا. ابا جی نے کہا آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا بابا جی میں آپ کے لیے آیا تھا. تو ابا جی نے کہا بھائی میرے لیے معاف کر دیں مجھے. تو وہ کہنے لگے بابا جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. ابا جی نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے فوکس انچارج کو کیا، کاش کہ آپ فوکس مجھے کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ سیکھنے آئے ہیں، آپ میرے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے علم کے لیے آئے ہیں، اور آپ میرے لیے اس لیے آئے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے شکایت کی اصل میں یہ آپ کی اپنی اہمیت ہے. آپ کی انا آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ صاحب نے مجھے برا کہا. اگر آپ کے ذہن میں خیال آتا کہ میں اس انا کے لیے تو آیا تھا، تو کیا ہوتا کہ آپ کی اصلاح ہوتی اور آپ درگزر کرتے اور آپ کو ایک نام مل جاتا، آپ کا درجہ بڑھ جاتا. تو ابا جی نے کہا جتنا بڑا درگزر کا درجہ ہے اتنا بڑا کسی چیز کا درجہ نہیں ہے. جب آپ درگزر کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں درگزر کرتے ہیں، اپنے احباب میں درگزر کرتے ہیں اور سلسلے کے بہن بھائیوں کو درگزر کرتے ہیں، تو اصل میں آپ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے مقام کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، آپ آگے والی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ جو بجی نے پیغام آپ کے لیے دیا ہے کہ 23 کلاسیں ہیں، آپ سب اس بات پہ توجہ رکھیں کہ ہم کون سی کلاس میں آگے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سارے دنیاوی اور آپ کے انشاءاللہ سارے روحانی معاملات طے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بجی کی دعا سے بابا صاحب کی سرپرستی سے آپ اپنے روحانی مدارس طے کرتے جائیں گے اور طے کر کے اس درجے پہ فائز ہو جائیں گے انشاءاللہ جو آپ کے مرشد آپ سے چاہتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.